اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 18 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ایک موضوع جو خاص چل رہا تھا، یہ خطبہ ایک ہی ہے مگر خطبے میں تقریر میں جیسے مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو آخرت کا موضوع چلا، اس کے دلائل آئے، پھر قرآن کا من جانب اللہ ہونے کے دلائل آئے، اور ساتھ ہی رسالت کی حیثیت کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے اور حدود کیا ہے وہ واضح کر دی گئی کہ نبی پر وحی آتی ہے، وہ وحی آگے پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے قاصد ہونے کا جو ٹائٹل ہے انہیں ملتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اہم اور معزز ہوتے ہیں۔ لیکن نہ وہ وحی کو چھپا سکتے ہیں، نہ وہ وحی کو بدل سکتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم ہیں ان کو مینوان ماننا ہوگا، خود نبی کو بھی اور فالوورز کو بھی۔ اس کے بعد اب توحید کا موضوع آ رہا ہے۔ دیکھیے، سب بنیادی عقائد ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ بنیادی عقائد اور بڑی اہم صورت ہے۔ تو سب سے پہلے آخرت ڈسکس ہوئی، پھر رسالت اور قرآن کا اللہ کی طرف سے ثابت ہونا، اور آپ دیکھیں آیت نمبر 18 سے توحید پر بحث چھڑنے والی ہے، اور بڑی ہی اعلیٰ اور مدلل بحث ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا گھروں میں مسئلے ہیں، ہر گھر میں ہی ہیں، پیری فقیری کا، بابوں کے پاس جانے کا، مزاروں پہ جانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بحث چلتی ہے کہ جی وہ زندہ ہیں یا کیا۔ تو یہ جو ساری بحثیں ہیں نا، ان میں سے بہت ساریوں کا جواب اس ایک صورت میں، ان آیتوں میں اب جو شروع ہونے والی ہے ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھائیں یا سنائیں، یعنی دو طریقے ہیں، یا تو لیکچر سنوا سکتے ہیں آپ، اور یا پھر خود پڑھا سکتے ہیں۔ اور جیسے ہوتا ہے کہ بھئی اب پیپرز کے بعد چھٹیاں آ رہی ہیں اور بچے آپ کے کہنے سننے میں ہیں، کیونکہ اپنے اپنے گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے، کچھ بچوں کی فطرت بھی ہوتی ہے، اور وہ اتنا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر ٹائم دے، تو اس عرصے میں یہ اسپیسیفک آیتیں ان کو پڑھائیں۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا، وہ جو اسپیسیفک کوسچن ہے نا ذہن میں، وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ توحید تو ایٹ لیسٹ کلیئر ہوگی نا، توحید تو پہلی چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جہنم میں سے سزا کاٹ کر نکلنے والے وہ لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہے۔ دیکھیں، حکومت دو طرح کے مجرموں کو سزا دیتی ہے، ایک باغیوں کو، باغی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ٹریٹر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اول تو سزائے موت ہی ملے گی، اور اگر سزائے موت نہیں ملی کسی وجہ سے تو پھر وہ ہمیشہ قید و بند کی زندگی ہی گزارے گا۔ جیسے آپ دیکھیں انگریز کالا پانی بھیج دیا کرتے تھے، تو وہاں کوئی کالا پانی نہیں تھا، بلکہ وہ انڈیمان کے جزائر تھے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ تو وہ قتل تو نہیں کرتے تھے، وہ اتنی دور بھیج دیتے تھے کہ ہماری حکومت کو متاثر ہی نہ کر سکے۔ اسی طرح آپ بادشاہوں کے بھی قصے پڑھتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنے بھائی کو قید کر دیا، ساری عمر قید میں رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو باغی کے لیے پھر معافی نہیں ہے۔ کون سا مجرم سزا کاٹ کے نکل آتا ہے؟ چاہے عمر قید ہی کاٹ کے نکلے۔ جو باغی نہیں ہوتا، کسی اور جرم میں اس نے کچھ بھی کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا اس نے جو ہے کسی کو قتل کیا ہے، حکومت کے مقاصد کو براہ راست اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو پھر اس کو میکسیمم سزا دی جا سکتی ہے، عمر قید۔ لیکن آخر کار وہ جب نکل کر واپس آتا ہے تو اس کا مقام عام شہری کے برابر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا کاٹ لی۔ اب وہ بہت اعلیٰ شہریوں میں نہیں رہا، لیکن عام شہری کے برابر حقوق ہیں اس کے۔ بس کچھ ایسا ہی قانون ہے۔ جہنم میں جا کر نکلیں گے لوگ سزا کاٹ کر، ہم جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہی تو ہے۔ لیکن وہ جو توحید پر قائم ہو، جو توحید پر قائم ہو، مشرکین کے نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو منہ سے کہنے سے کوئی مسلم نہیں ہوتا، توحید اسٹیبلش کرنے سے مسلم ہوتا ہے۔ اب میں مسلمان ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے توحید کا قیام ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر توحید کو ساری مصیبتوں سے، نقصانات سے بچا کر رکھنا ہے، اس کو ثابت رکھنا ہے، سالم رکھنا ہے۔ تو توحید کا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے۔
تو بقرہ میں بھی کچھ پڑھا ہے آپ نے, آل عمران میں بھی پڑھا ہے, مگر وہ بہت ڈیٹیلڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی اگلی سطح کی بحثیں تھیں. جیسے آل عمران میں یہ ڈسکشن آئی کہ قیامت کے روز جو سفارشی ہیں وہ کیا جواب دیں گے اور کیا بات ہوگی. آل عمران میں ڈیٹیل سے یہ بات آئی, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات آئی. بقرہ میں بھی یہ بات پڑی کہ جو سفارشی ہیں وہ بیزار ہو جائیں گے, تو پھر جن کو سفارشی مانتے ہیں, تو پھر جو ان کے پیروکار رہے ہیں دنیا میں, وہ کہیں گے کہ کاش ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہے. تو کھل کر نہیں آئی, کیونکہ اصل میں یہ سورتیں آل عمران بقرہ اس وقت آئیں جب توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا تھا. اب ترتیب توقیفی میں ہم پڑھ رہے ہیں جو قرآن کی بتائی گئی ترتیب ہے, تو اس وجہ سے یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو توحید آلریڈی کلیئر ہے, تو اس وجہ سے شروع کی صورتوں میں ڈیٹیل نہیں آتی. اب یہ سورت مکہ کی ہے, ٹھیک ہے, 10 ہجری کے آخر کی یا 11 ہجری کے شروع کی, سوری نبوی, ہجری نہیں, نبوی سن کی, 10 نبوی کے آخر کی یا 11 نبوی کے شروع کی. تو توحید ہی تو گرما گرم ٹاپک تھا. تو ایسے اعلیٰ دلائل اب شروع ہونے والے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد شرک میں پڑھنا صرف جان بوجھ کر یا ضد سے ہو سکتا. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور آگے سمجھانے اور پہنچانے کی توفیق دے, آمین. وا اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں, مضارع جمع مذکر غائب, عین بے دال سے ہے, عبادہ اسی سے ہے, عبد بھی اسی سے ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں, اور معبود مالک و آقا کو کہتے ہیں. عبادت میں کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نہیں, خشوع و خضوع تو ایک صفت ہے عبادت کی, عبد و معبود نہیں. اللہ کی 3 صفتوں کو معبود یا الہ سے کیا جاتا ہے تعبیر. رب پالنے والا, ٹھیک ہے, معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے, جس کے لیے عبادت کی جائے, اور وہ حاکم و آقا جس کی مرضی کی زندگی گزاری جائے. عبادت میں یہ تینوں ہی چیزیں ہیں, الہ اور معبود یہ ہم مانے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو 3 صفتیں الہ کی ہیں وہی 3 صفتیں معبود کی ہیں, یعنی جو معبود ہے اس کی عبادت کی جائے, پوجا پرستش, اس کے قوانین کو تسلیم کیا جائے اور اس معبود کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے. چونکہ وہ آقا ہے, مالک ہے, تو پھر زندگی بھی اس کی مرضی کے تحت گزاری جائے, اس کوڈ آف لائف کو اپنایا جائے جو اس نے دیا. تو اطاعت, عبادت اور حکمرانی, یہ تینوں چیزیں ابدیت میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. تو عبادت تو پتہ ہے سب کو, نماز, روزہ, دعا, حج, زکوٰۃ سب اللہ کے لیے, قانون بھی اللہ کا, اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی اپنانا ہے جو اللہ کو پسند ہے. ہم ویسے جئیں گے, ویسے مریں گے جیسے ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تینوں ہی چیزیں عبادت میں شامل ہیں. کہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن کا سونا, جاگنا, کھانا, پینا سب عبادت ہے, یہ محاورہ نہیں ہے, یہ یہی اصول ہے کہ جب اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پھر سب کچھ عبادت ہے. من سے دون سوائے, دون ایک لفظ دنو ہے پاس, اور ایک اسی روٹ سے پھر دون علاوہ, اللہ ہی اللہ کے, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پر حرف ہے, دونی جو ہے نا یہ حرف ہے, علاوہ, ایکسپٹ اٹ. من دون اللہ اللہ کے سوا, ما جو لا نہیں, یا ضرو نقصان پہنچاتا وہ, یا ضرو کیا ہے, مضارع واحد مذکر غائب, ہم ان کو جمع ہے مذکر ہے, اور کیا ہے غائب ہے,
غائب ہے اور ضمیر ہے، فعل نہیں ہے، ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ ما لا یضرہم، جو انہیں نقصان نہیں دیتا، والا اور نہ ہی ینفعو، نفع دیتا ہے وہ ان کو، ہم ان کو بتا رہا، ینفعو وہ نفع دیتا ہے، لا ینفعو وہ نفع نہیں دیتا، ہم ان کو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسی کتاب کے آنے کے بعد، ایسا نبی ملنے کے بعد، یہ اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی۔ کیسے پکارتے ہیں؟ عبادات کر کے، حاجتیں مانگ کے، چڑھاوے چڑھا کے اور بندگی کر کے، بات مان کے۔ اب اس میں زندہ مردہ دونوں طرح کی ہستیاں ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو اپنی عقیدت کی آماجگاہ بنا لینا، جیسے ہم نے داتا صاحب کو بنایا، عثمان علی مروندی جو ہیں، اور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں دین کی بہت خدمات سر انجام دیں، بہت اچھی زندگی گزاری، بہت کوششیں کی۔ اب وہ جب تک زندہ رہے وہ تو کام کرتے رہے، جب وہ مر گئے تو ہم نے انہیں بت بنا لیا۔ قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی اس میں لوگ شامل ہیں جو بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پجوا رہے ہیں، ڈبہ پیر۔ تو کوئی بھی اس میں شامل ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی مانگیں گے، نہ وہ نفع دے گا نہ وہ نقصان دے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ خاص بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں، وہ آپ کو خود ہی ابھی ثابت ہو جائے گا۔ وا اور یقولون، وہ کہتے ہیں، کاف واو لام سے ہے۔ ہا اولائی، یہ لوگ وہی ہیں۔ ہا اولائی، دیز آر دا پیپل۔ شفعاؤنا، ہمارے سفارشی، نہ کیا ہے؟ ضمیر، اور شفعاء شفیع کی جمع ہے۔ شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے حضور۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم انہیں خدا نہیں مانتے بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے حضور۔ یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشریح کیا نکلے گی اس کی؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہم بزرگان دین سے نہیں مانگتے، ہم تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہماری دعا قبول کروا دے۔ یا ہم صاحب قبر سے نہیں مانگتے، ہم صاحب قبر کے وسیلے سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، وہ نیک ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ یہ وہی سفارشی کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کو اپنے گندی زبانوں سے پکارے، تو اس وجہ سے ہم اپنے نیک اسلاف سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ چیز گرانٹ کرا دے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کفار مکہ جن لوگوں کے بت بنا کر بیٹھے تھے، وہ لوگ انہی کے مابین رہے تھے زندہ، اور ان کے بارے میں کئی کہانیاں بھی مشہور تھیں، کہ جیسے ہمارے ہاں قصے چلتے نا بزرگوں کے، ان کے بھی تھے۔ ان نیک افراد کی تمثیلیں، تصویریں، بت بنائے گئے یادگار کے لیے، اور وہ انہیں خدا نہیں مانتے تھے۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھیں گے۔ خدا تو وہ اللہ کو مانتے تھے، لہٰذا جب پوچھا جاتا تھا زمین و آسمان کس سے بنائی؟ اللہ نے۔ تمہیں کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولادیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ اس کا جواب تھا۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ بڑا عظیم الشان رب ہے، پاک ہستی ہے، ہمارا اس تک رابطہ ہونا پاسبل نہیں ہے، تو انہیں ہم ایز میڈیم یوز کرتے ہیں۔ تو کیا یہی عقیدہ ہمارا نہیں؟ اس عقیدے کو رکھ کر مکہ والے کفار مکہ کہلائے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اور ہم جن کو نہ آپ سے خون کی نسبت نہ قوم کی نسبت، ہم وہی عقیدہ رکھ کر مسلمان ہوں، کیسے؟ یا یہ عقیدہ صحیح ہے یا یہ عقیدہ غلط ہے، دو راستے نہیں ہو سکتے۔ تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خدا ہے، کبھی نہیں کہا تھا، بلکہ یہی ماننا تھا کہ ہماری فیملی کا یا ہمارے قبیلے کا فلاں بندہ اللہ کے ہاں ہماری طرف سے سفارشی اور ہماری دعا قبول کرائے گا۔
یہی یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جب پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، ان کو کیوں پکارتے ہو، تو جواب ملتا ہے یہ رب نہیں ہے، یہ رب کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے۔ رب وہ بھی نہیں مانتے، رب الارباب ان کے ہاں بھی ایک ہی ہے، کائنات کا بنانے والا، مدبر کائنات، جسے وہ کہتے ہیں رچیتا، مدبر کے لیے لفظ ہے ہندی، رچیتا، رچانے والا، چلانے والا ایک ہی ہے، ویشنو۔ اور باقی سب وہ رابطے ہیں جو انہیں ویشنو سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو شیطان نے انسان کے دل میں یہ وہم ڈال کر کہ تم گناہ گار ہو، اللہ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، شرک کی بنیاد رکھی۔ بظاہر یہ بات بڑی خوبصورت نظر آتی ہے نا، جیسے پتہ کیا کہتے ہیں، بادشاہ سے آپ ملنے جاتے ہیں تو آپ براہ راست تھوڑی مل سکتے ہیں، آپ جا کر کسی پروسیس سے گزرتے ہیں، اس پروسیس کے تھرو بادشاہ تک پہنچتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت ایک انسان ہے، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں بھائی؟ اس کو تو بندے رکھنے ہی پڑیں گے۔ بادشاہ سلامت تو بڑی آگے کی چیز ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کو سیکرٹری رکھنا پڑتا ہے، کیوں؟ کتنے لوگوں کو ڈیل کرے گا؟ آخر کار اسے حساب کتاب رکھنا ہے، کس کس کو ملے، کیا کیا، کتنے بچے تھے، تو وہ تو پھر سٹاف رکھنا پڑتا ہے، وہ محدودیت ہے۔ اور بادشاہ سلامت کو نیند بھی آنی ہے، بادشاہ سلامت نے گھر والوں کو ٹائم بھی دینا ہے، بادشاہ سلامت کو باتھ روم بھی جانا ہے، بادشاہ سلامت کو کھانا بھی کھانا ہے، لہذا بادشاہ سلامت ہر وقت کیسے ہر کسی کو اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ دو کان دو آنکھیں۔ بادشاہ سلامت بے شک بادشاہ سلامت ہے، مگر اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں جتنی میں رکھتی ہوں، کوئی ان میں ریدہ موٹر تھوڑی اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ تو ان کو تو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے آگے ماتحت عملہ ہو جو آنے والوں کو ڈیل کرنے میں مدد کرے۔ پر اللہ کریم نہ تو جگہ کے ساتھ قید ہے، نہ وقت کے ساتھ قید ہے، نہ اسے باتھ روم جانا ہے کہ پیچھے کیا ہوگا اسے پتہ نہیں چلے گا معاذ اللہ، نہ اسے بھوک لگتی ہے کہ کھانا کھانا ہے لہٰذا میرے کھانے کا وقفہ ہے تو تم اٹینڈ کر لو معاذ اللہ، نہ ہی اللہ کریم کو نیند آ جانی ہے کہ اچھا 2 گھنٹے سونے لگا ہوں، تم ذرا دیکھ لینا آنے والوں، نہیں ہونا نا ایسا سب کچھ۔ اور پھر وہ بیک وقت سب کو اٹینڈ کر سکتا ہے، سب کو اٹینڈ کر سکتا ہے، سب سے بڑی بات تو وہ سب کی سنتا ہے اور ہر کسی کے معاملے میں ڈائریکٹ ایکشن لیتا ہے، خود انوالو ہو کر مسائل حل کرتا ہے۔ تو وہ جو بادشاہ پر قانون لاگو ہوتا ہے نا فزکس کا، وہ اللہ پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ فزکس جو ہے نا ہماری وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، کیمسٹری نہیں فزکس بھی بنائی ہے، تو اس فزکس کے جو لا ہے نا وہ ہم پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اللہ کریم فزکس کے لا سے ابو ہے، اس پر نہیں امپلیمنٹ ہوتے، تو اسی لیے اسے کسی حاجت کی کسی دربان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بادشاہ سلامت کا تو ڈر لگا رہتا کوئی مار ہی نہ دے، ہے نا، اللہ کو کون مار سکتا، اسے کیا ضرورت ہے دربانوں کی؟ شان و شوکت سے زیادہ سٹاف رکھنا، دربان رکھنا مجبوریاں ہیں بادشاہوں کی۔ اچھا پھر جو حاکم ہے اس کو اپنا وقار بھی تو دکھانا ہے نا، اپنی ایک قوت بھی تو دکھانی ہے۔ ایون ہم لوگ خود یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے حاکم دوسرے حاکموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ممتاز نظر آئے، تو پھر کیسے ہوگا؟ لباس اچھا پہنیں گے اور تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، ساتھ گارڈ ذرا اچھا ہو، پروٹوکول ہو، ہے نا۔ اب اللہ تو اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، تو اسے پھر اپنا مقام و مرتبہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقام و مرتبہ حقیقی ہے اور موجود ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ پر بندوں کی مثال فٹ نہیں کی جا سکتی بھائی، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں ہے، تو وہ چونکہ اپنی نوعیت میں تنہا ہے تو پھر اپنی کیفیت میں بھی تنہا، لہٰذا اللہ کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں اور ہمیں اللہ سے رابطے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ پکارتا ہے ربی، تو اللہ کہتے ہیں کہہ میرے بندے ربی، وہ پھر کہتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں کہہ میرے بندے، وہ پھر کہتا ہے ربی، اللہ کہتے ہیں کہہ میرے بندے، یعنی جتنی دفعہ وہ پکارتا ہے ہر مرتبہ اللہ جواب دیتے ہیں ہر کسی کو۔ اس میں آپ نے یہ نہیں کہا نیک بندہ پکارتا، آپ نے کہا جب بھی کوئی بندہ، اب کوئی میں کوئی بھی شامل ہے، اینی ون۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب بندہ توجہ پھیر لیتا ہے اللہ بھی توجہ پھیر لیتے ہیں۔
تو اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نیک بندے، آپ نے کہا جب بھی کوئی بندہ. اور اللہ رب کریم نے خود کیا کہا؟ یا سالونا کا انی، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کل کہہ دیجئے انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت دائی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں. وین ایور. اور یہ نہیں کہا کہ میں نیکوں کے قریب ہوں بروں سے دور ہوں، کہا فائنی قریب، میں سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اور جب بھی کوئی پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، میں جواب دیتا ہوں. لہذا اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کسی بندے کو کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے. رابطہ تو اس سے کرنا پڑتا ہے جو دور ہے، اور جو پاس ہے، جس کا اعلان ہے انی قریب، اس کو کیا بلانا؟ وہ تو موجود ہے، صرف بات کرنے کی بات. بالکل ہوگی. دیکھیں نا، صرف قرآن نہیں پڑھتے. سفارشی تو وہاں ڈالنا پڑے کہ جہاں کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، کوئی میل ملاقات ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ قریب ہے، ہمارے ساتھ ہر وقت ہر حال میں موجود ہے، ہماری ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے. اچھا، گناہ پر بھی ہم شرمندہ ہوتے ہیں اللہ سے جب ہو جائے، لیکن جب ہم گناہ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا گناہ اور اس کی ڈیٹیلز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ بھی جانتا ہے ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، کس کیفیت میں کیا. تو جو رب اس قدر قریب ہے اور اتنا سب واقف اور جاننے والا ہے، تو اس رب سے رابطہ کرنے کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. خود بات کریں، اپنا کیس خود پیش کریں. ویسے بھی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی لوگوں کی اس تصور اور سوچ کا کیا کیا جا سکتا ہے. جس طرح آپ خود اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کا کیس کیسے پیش کر سکتا ہے نا؟ غالب کہتا ہے پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے کہ مجھے اگر کوئی پیغام لے جانے والا نہیں ملا تو بہت اچھا ہوا. میں اپنی محبت کس طرح کسی غیر کی زبان سے بیان کروا سکتا تھا؟ شرح آرزو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو میرے دل میں ہے میں کس طرح کسی دوسرے کے ذریعے کنوے کرا سکتی ہوں؟ وہ میری کیا طلب ہے، وہ میرا کیا مسئلہ ہے، وہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے، وہ میں جانتی ہوں. اور بہت ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز اور درست ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے. یعنی فرض کریں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے کسی بھی ریزن سے، کسی کو کیا بتا سکتی، کیا کہہ سکتی؟ وہ صرف رب کو ہی کہہ سکتی ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے نا؟ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے خوش نہیں ہے، نہیں اس کو اپنے ماں باپ کے طریقے سے لگاؤ، اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے میرے ماں باپ اچھے، کیا بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں بتا سکتا. وہ اللہ کریم سے ہی کہہ سکتا ہے اس کیفیت کو کھل کر واشگاف الفاظ میں. باقی آپ کسی سے بھی اگر فرض کریں کہ فزیکل ریلیشن سے میاں بیوی یا ایک دوسرے سے خوش نہیں، یا بیوی میاں سے خوش نہیں، تو کوئی خاتون یہ بات کبھی کنوے کر سکتی ہے کسی کو؟ کبھی نہیں کنوے کر سکتی، کیونکہ فوراً لوگ کہیں گے لو یہ تو بد کردار ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، یہ تو یہ بات کر رہی ہے. یہی بات شوہر کے لیے بھی ہے. اگر شوہر فزیکلی خوش نہیں ہے بیوی سے تو کسی کو کنوے ہی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی بے شمار پرابلمز ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، بہت ساری ہوتی ہیں جو ہم کسی کو بھی نہیں بتا سکتے. کیا ایکسپلین کریں گے آپ کسی کو؟ وہ تو دل کی کیفیت ہے، اور یہ وہی جان سکتا ہے جو آپ کے دل کا حال جانتا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے. تو لہٰذا زبان غیر سے شرح آرزو کیا کرنی ہے؟ خود کہیں، خود کہیں، خود کہیں. تو سفارشیوں کی ضرورت نہیں ہے. جو بہانہ ہم بناتے ہیں وہی کفار مکہ بھی بناتے تھے، اور ان کے اسی ایٹیٹیوڈ کو اللہ نے شد قرار دیا. تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کا وہی قانون لگے گا، اللہ کے قوانین نہیں بدلتے. کل کہہ دیجئے کیا. اب دیکھیے اس بات کا جواب سنیے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کروا دیتے ہیں، ہماری حاجتیں
پوری کروا دیتے ہیں. اللہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. کل کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تنبئونا، تم اطلاع دے رہے ہو. نبی سے ہے نا، نبی بھی اسی سے ہوتا ہے، نبا بھی اسی سے ہوتا ہے. اتنبئونا، کیا تم اطلاع دے رہے ہو اللہ کو، بما اس کی، لا نہیں، یعلم وہ جانتا، فی السماواتی آسمان میں، ولا فی الارض زمین میں. ان سے کہیے اچھا کیا تم ایسی چیز کے ہونے کی اطلاع دے رہے ہو اللہ کو جس کا اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ آسمان یا زمین میں کہیں موجود ہے. بڑا ہی لطیف پیرایا اختیار کیا اللہ نے کہ دنیا میں جو کچھ ہے کائنات میں، کس کو اس کا علم ہے؟ بنایا کس نے تھا؟ تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایسا ہے جو میرے معاملات میں دخیل ہو اور سفارشیں کر کے چیزیں منظور کرا سکے. تم لوگ بتا رہے ہو، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو میرے علم میں ہی نہیں ہے وہ بھی کہیں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے علم میں نہ ہونا مطلب چیز ہے ہی نہیں. لیکن گھر کی آپ مالکہ ہیں نا، ایک گھر اگر جو ماں ہوتی ہے گھر کی، وہ جب کہتی ہے نا کہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی بچہ یا گھر کی کوئی اور خاتون وہ کہتی نہیں نہیں ہے، تو وہ پھر نہیں نکلتی کہ وہ یوز ہوگی، کیونکہ وہ گھر کی بڑی ہوتی ہے نا، اس کی نظر میں ہوتا ہے سارا کچھ. وہ گھر اس نے بنایا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک چیز کر کے جوڑا ہوتا ہے. جب اس کا دعویٰ سب سے صحیح ہوتا ہے تو رب کریم تو خالق ہے، ڈیزائنر ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی سفارشی نہیں بنایا، میں نے تو کوئی دخیل نہیں بنایا، کوئی مداخلت کار پیدا نہیں کیا. اور چونکہ اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے نا، اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے، تو اللہ نے جس کو بنایا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا، آتھورائز ہی نہیں کیا، اس کے ہونے کی اطلاع دے رہے ہو. تمہیں کس نے بتایا؟ کہاں سے آیا؟ یعنی اتنی بڑی دلیل ہے یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہونے کے بارے میں کہ کوئی اللہ کے معاملے میں مداخلت کار نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے جا کر تم وسیلہ لیتے ہو تو وہ تمہیں کہیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا. کہ اگر تعصب سے بالاتر ہو کر دیکھا جائے تو توحید پر بات یہی ختم ہو جاتی، یہی ختم ہو جاتی کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ ہمارے کیس اللہ سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے مسائل حل کروا دیتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کوئی ایسا مداخلت کار بنایا ہے، تو مجھے اطلاع دے رہے ہو، اللہ کو اطلاع دے رہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور بلند تر ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شرک کر رہے ہیں. سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے اور بلند تر ہے جو یہ کر رہے ہیں. کیسے پاک ہے جی؟ وہی بات جو بھی ہم نے ڈسکس کی کہ جی بادشاہ کے دربار میں دربان ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کی ضرورت ہے. بادشاہ اکیلا ملک نہیں چلا سکتا، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اکیلا، اسے ہر کام کے لیے مدد کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، آپ اکیلا گھر چلا سکتی ہیں؟ نہیں چلا سکتی، آپ کو ساتھیوں کی ضرورت ہے. تبھی تو آپ ملازم رکھتی ہیں، پیسے دیتی ہیں اور رشتے بھی نبھاتی ہیں، برداشت کرتے ہیں رشتوں کو. ضرورت نہ تو اٹھا کر پھینک نہ دے. سب کو ضرورت ہے رشتوں کی، نعتوں کی، پیاروں کی، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی. اور اللہ ان سب کمیوں سے پاک ہے. دیکھیں شراکت کیوں ہوتی ہے. ایک عورت خود اپنا بیٹا بیاہتی ہے اور بہو کو گھر میں لاتی ہے، جو ہر چیز میں اس کی ساجھیدار بنتی ہے، شریک بنتی ہے، بیٹے سے لے کر گھر کی معمولی چیزوں تک میں. کیوں برداشت کرتے ہیں ساجھیداری نہ بیاہیں بیٹے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نسل چلنی ہے. اب ساس بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں اپنے ساتھ ایک کام کرنے والا ہیلپنگ ہینڈ بھی چاہیے. بیٹا جوان ہو گیا ہے، اسے اپنی فزیکل نیڈز کے لیے کمپینین بھی چاہیے. ساس کی بھی تکمیل نہیں ہوتی تب تک جب تک اسے اپنی نئی نسل نہیں ملتی. ان کو بھی، انسان کو بچوں کی محبت ہر عہد میں رہتی ہے. اب اپنے بچے تو بڑے ہو گئے، اب انہیں بھی اگلی نسل چاہیے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو، ان کی زندگی میں نرمی اور خوبصورتی لائے. دوسری طرف فزیکلی ساس بوڑھی ہو گئی ہیں تو انہیں بھی ضرورت ہے ایک مددگار کی جو کاموں میں ان کا ساتھ دے. اور لڑکا، بیٹا جو ہے، اس کو بھی ایک کمپینین کی ضرورت ہے جو اس کی فزیکل نیڈز کو پورا کرے. اس لیے انسان کے لیے شرکت ضروری ہے. اور اللہ کریم
نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ ہی اسے کمپینین کی ضرورت ہے. وہ اپنی ذات میں مکمل ہے. انسان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے انسان میں جو کمی ہے نا ذات کے اندر، وہ کمپینین سے پوری کی گئی ہے. انسان تنہا خوش رہ ہی نہیں سکتا، جتنا کچھ اسے چاہے دے دو تنہا نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ کریم یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے. اس لیے نہ اسے رشتے ناتوں کی ضرورت ہے، نہ اسے کمپینین شپ کی ضرورت ہے، اور نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، تو اسے کسی ہیلپر کی بھی ضرورت نہیں. تو اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، سبحان ہے، ان سب کمزوریوں سے پاک ہے جو ہمیں لاحق ہے اور جن کی وجہ سے ہم شراکت برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. وہ ضرورت اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم شراکت بھی برداشت کر لیتے، ورنہ ہم بھی نہ کریں. اسی لیے اللہ نے انسان کو ان ضرورتوں کے ساتھ باندھ دیا. اور بلند تر ہے، تعالی بلند تر، یعنی اللہ رب کریم جو شرک کے تصورات انہوں نے بنا رکھے ہیں اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور غالب ہے. یعنی یہ سوچنا کہ اللہ کریم تک بات پہنچانی ہے تو کوئی میڈیم چاہیے، انڈائریکٹ بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے اتنا دور ہے کہ ہماری بات نہیں سن سکتے. تو حاضر و ناظر کا عقیدہ تو پھر گیا نا کہ اللہ ہم سب پر حاضر ہے. تو اس سے سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کو محدود کر دیتے ہیں، اللہ کا تصور محدود کر دیتے ہیں کہ گویا اللہ ایک جگہ پر باؤنڈ ہے اور بات پہنچنے کے لیے ہمیں میڈیم چاہیے. تو یہ اللہ رب کریم کی ذات کے کمال کی نفی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ شرک اللہ کی ذات کے بارے میں جن غلط فہمیوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ ان غلط فہمیوں سے بالا تر ہے. اللہ بیک وقت سب کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں ایک وقت میں. کیسے؟ آپ دیکھیے آج ہم نے ایک چھوٹی سی مشین بنائی ہے، کمپیوٹر. ایک وقت میں کتنے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ہی پروگرام، سرور سب کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور بیک وقت وہی پروگرام دکھا رہا ہوتا ہے جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے. ایک ہی سرور سے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی گڑبڑ ہوتی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ایک مشین ہے ہماری بنائی ہوئی. اور اس قسم کی مشین بنا کر اسے دنیا بھر میں استعمال کر کے ہم یہ کہتے ہیں لو اللہ کیسے سب کو بیک وقت سن سکتا ہے. اگر ہماری بنائی ہوئی ایک مشین اس قدر صحیح ہو سکتی ہے تو وہ تو خالق کے کل ہے. اس کی صلاحیتوں کے بارے میں ہم جانتے ہی کیا ہے، اس کی ذات کا تعارف ہی نہیں ہے ابھی ہمارے پاس صحیح. تو لہٰذا اللہ اس بات پر قادر ہے. تو اللہ رب کریم شرک کی بنیاد بننے والے ان سارے نقائص اور کمیوں سے بالا تر ہے جن کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے. یعنی انسان شرک کرتا ہے کیوں؟ کہ اللہ مجھ سے دور کہیں تخت پر بیٹھا ہے، میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. کیونکہ اتنے سارے لوگوں سے رابطہ کیسے رکھ سکتا ہے اللہ اتنی زیادہ مخلوق سے؟ تو اللہ کی ذات کا تصور جو ہے نا وہ غلط ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں ہم اللہ، تب شرک کی طرف آتے ہیں. جسے یہ یقین ہے کہ میرا رب غالب ہے اور پوری دنیا کو تنہا چلا رہا ہے اور وہ ہر ایک کے قریب ہے، وہ شرک کیسے کرے گا؟ تو اللہ کا تصور جو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بنایا ہوا ہے نا ہم لوگوں نے، اللہ اس سے بہت بلند تر ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اللہ شرک سے پاک ہے اور بلند تر ہے. یعنی اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے جو شرک کی وجہ بنتی ہیں، اور اللہ اس غلط تصور الہہ سے بلند تر ہے جس کو قائم کرنے کے بعد یہ لوگ شرک کرتے ہیں. تو اللہ کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے نا تو شرک کی بنیادی کٹ جائے گی. وما نہیں کانا تھے الناس انسان الا مگر امتن گروہ واحدتن ایک، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف رائے کیا. انسان ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف رائے کیا. یہ اس بہت بڑے شبے کا جواب ہے جو تب بھی تھا اور آج بھی ہے. کتنے سارے مذاہب ہیں دنیا میں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب صحیح ہے یہ مذہب غلط ہے؟ اللہ نے دنیا میں ایک ہی مذہب بھیجا، اسلام، اور انسان آغاز سے اسی ایک مذہب پر تھا. پھر جیسے جیسے نسل بڑھی، لوگوں کی تعداد بڑھی، وہ مختلف علاقوں میں آباد ہوئے جا کر، تو انہوں نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق مختلف طرح کی دین کی تبدیلیاں کی، ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کے خلاف جانے کے لیے. اب ان تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف عقائد بننے شروع ہو گئے.
اور ہمیں دنیا میں مختلف دین نظر آتے ہیں. اس کی لیٹسٹ اگزامپل خود اسلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین پر چھوڑ کر گئے تھے. طے ہے نا یہ بات, اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ایک ہی دین پر تھے. کوئی علیحدہ نام نہیں تھا, کوئی علیحدہ جماعت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. پھر فتنوں کا آغاز ہوا. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے ایک گروہ الگ ہوا خارجی, اور ایک گروہ رافضی الگ ہوا. ٹھیک ہے, غلو کرنے والے, حد سے بڑھنے والے. اب وہاں سے پھر ایک سلسلہ چلا, طرح طرح کی تحریکیں پھوٹی, طرح طرح کی باتیں ہوئی, اور رنگ رنگ کے عقیدے بننے لگے. اب اسلام کی اصل تعلیمات وہیں پڑی رہ گئی, اور لوگوں نے اپنی مرضی کے عقیدے بنا لیے. تو آج ہر اعتبار سے تقسیم نظر آتی ہے آپ کو. فقہ کے اعتبار سے تقسیم ہے, رسالت جیسے بنیادی عقیدے پر اختلاف کی بنا پر مختلف گروہ ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تصوف کی بنا پر گروہ ہے, اور پھر گروہوں کے اندر گروہ ہیں, گروہوں کے اندر گروہ ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دین سکھا کر گئے تھے, جس کا سورس بھی ایک ہی ہے, قرآن و حدیث. تو پھر یہ سارے گروہ کہاں سے آ گئے؟ اختلاف کی وجہ سے, ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے, بغیر دلیل کے بحث کیے جاتے ہیں. تو یہی اللہ بتا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی بھی یہی بحث تھی جو آج ہے, کہ سارے لوگ اپنے اپنے دین کو صحیح کہتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارا دین صحیح ہے؟ ہم کیسے اپنے دین کو بہتر قرار دے سکتے ہیں دوسرے ادیان سے؟ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ سب انسان ایک دین پر اتارے گئے تھے, اسلام پر. یہی پہلا اور یہی آخری دین ہے. کوئی دین میں نے نہیں بھیجا, نہ یہودیت, نہ عیسائیت, نہ کوئی اور. میں نے ہمیشہ اسلام ہی بھیجا. اسلام کو بگاڑ کر مختلف شکلیں بنائی گئی, جن میں سے ایک شکل یہودیت اور ایک عیسائیت بھی. اور آج ہمارے ہاں بھی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں, یہ اسلام کی بگاڑ کی شکلیں. اصل مذہب تو صرف اسلام ہے. ولولا, اگر نہ, کلمۃ, ایک بات, سبقت, ثابت ہو گئی ہوتی, طے ہو چکی ہوتی پہلے سے, من ربی کا, تیرے رب کی طرف سے, لقضی, تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا, بینہم, ان کے مابین, فیما, اس معاملے میں, فیہ, جس میں, یختلفون, وہ اختلاف کر رہے تھے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. کیا بات طے ہو چکی تھی پہلے؟ بات یہ طے ہو چکی ہے کہ سب انسانوں کو جتنا عرصہ مہلت کا دیا گیا ہے, زندگی دی گئی ہے, اتنی زندگی انہیں کام کرنے کی آزادی دی جائے گی, اور ہدایت کا پیغام پہنچا دیا جائے گا. اب وہ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہیں وہ اس میں آزاد ہے. حساب لیا جائے گا روز قیامت. یہ عہد الست میں طے ہو چکا ہے نا, کہ اللہ کریم نے کہا تم دنیا میں جاؤ گے, جو کام کرو گے اس کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا. آپ نے سورہ بقرہ میں آدم ابلیس کا قصہ پڑھا ہے نا, تو پھر اللہ رب کریم نے بتایا نا کہ جب آدم نے توبہ کر لی تو کیا کہا اللہ رب کریم نے, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا گیا, لیکن اب تم سب زمین پر چلے جاؤ. پھر جب میری ہدایت آئے گی, جو اس کو فالو کرے گا نہ وہ خوفزدہ ہوگا, نہ دکھی ہوگا, نہ غمگین ہوگا, اور جو فالو نہیں کرے گا, انکار کر دے گا, اسے ہمیشہ کے لیے میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو پھر بات کیا طے پائی؟ دنیا میں جاؤ, ایمان بالغیب لاؤ اور نیک عمل کرو تو جنت پاؤ گے, نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, سزا ملے گی. اب اس قرارداد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے اتنی مہلت دینا جتنی مہلت لکھی جا چکی ہے, زندگی میں بھی اور کائنات میں بھی. یعنی افراد کی انفرادی زندگی ایک مہلت ہے, اور ایک پھر مہلت ہے قیامت تک دنیا کا قائم رہنا. یہ دونوں مہلتیں اللہ نے نبھانی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہوتا تو شرک ایسا گناہ ہے کہ میں آج کے آج فیصلہ کر دیتا, آج ہی میدان حشر میں طلب کر لیتا سب کو, لیکن میں نے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا. تم لوگ اپنی زندگی انفرادی حیثیت میں بھی پوری کرو گے, اور دنیا اپنی زندگی پوری کرے گی اجتماعی حیثیت میں. اس کے بعد پھر قیامت آئے گی, سب کچھ ختم ہوگا اینڈ آف ٹائم کے ساتھ, اور پھر کیا ہوگا؟ حشر. کیونکہ دنیا میں ایمان بالغیب ہی کی قدر ہے, کیونکہ دلائل کے بعد تو پھر ایک ہی چیز رہتی ہے نا, دکھا دیا جائے. دلیل اللہ دے رہے ہیں, اب جو دلائل سے نہیں سمجھتا اس کے لیے ایک حل ہے دکھا دینا.
مگر دنیا میں تو ایمان بالغیب مانگا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. تو اللہ کہتے ہیں اس بات کی وجہ سے میں تم لوگوں کو مہلت دیے ہوئے ہوں، ورنہ شرک ایسا گناہ ہے کہ میں فوراً فیصلہ کر دیتا. وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلہ اتاری گئی علیہ اس نبی پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. فقل تو کہہ دیجئے انما الغیب بے شک غیب ہے للہ اللہ کے لیے، فانتظروا پس انتظار کرو، انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں. آپ فرما دیجئے غیب کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، پس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. معجزہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا، اور اعتراض کرتے تھے کہ جیسا پہلے نبیوں کو معجزات دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ اگر نبی ہیں تو اللہ ان کی تائید میں نشانی کیوں نہیں اتارتا؟ کیوں مانگتے تھے نشانی کیوں مانگتے تھے؟ اگر یقین کرنے کے لیے مانگ رہے ہوتے تو نشانی مل جاتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، صرف اعتراض کرنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیں، جس نے یقین کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے دلائل ہی کافی ہوتے ہیں. یہ چیلنجز جو لوگ دیتے ہیں نا وہ ماننا نہیں چاہتے. لہٰذا آپ کے سامنے ٹریک ریکارڈ موجود ہے پچھلی ساری امتوں کا. کسی نے معجزے کے بعد ایمان قبول کیا؟ یعنی حضرت صالح سے کیسا محیر العقول معجزہ مانگا تھا نا انہوں نے، اس پتھر میں سے اونٹ نہیں نکلے. حالانکہ پتھروں سے کہاں جاندار نکلتے ہیں، لیکن پتھر میں سے اونٹ نہیں نکلی، اور 9 ماہ کی حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے، اور مینوان اس نشانی کو پورا کر دیا گیا. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ تو جادوگر ہے. اور اللہ رب کریم نے یہ بات کہی بھی کہ اگر ہم ان کو سیڑھی لگا کر دے دیں نا کہ جاؤ آسمان پر چکر لگاؤ، تو زمین پر آ کر کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا تھا. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزے دیے گئے؟ تو کیا کہا؟ جادو ہے. اب جادوگر بھی ایمان لے آئے تو پھر کیا کہا؟ تم لوگ ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے سازش کر رہے ہو. نہیں مانا. اور پھر آپ یہ دیکھیے شق قمر کا معجزہ پیش بھی آیا نا تو مان لیا. معراج کا معجزہ مانا تھا؟ بیان کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھٹھا نہیں بنا لیا تھا اسے. تو یہ ماننے کے لیے معجزہ نہیں مانگ رہے تھے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے مانگ رہے تھے. اب اللہ کریم کو بخوبی علم ہے کہ ان لوگوں نے نہیں ماننا ہی نہیں تھا. اور پھر اگر کوئی ہر وقت یہ ایسی جانچ پرکھ کر کے ہی ایمان لائے تو پھر رہنے دے، اس کے ایمان کی ضرورت بھی نہیں. دیکھو ایمان بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے. ایمان سوچ سمجھ کر صحیح راستہ منتخب کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے آپ کے سامنے کوئی سائنس کا اصول پیش کیا جاتا، کوئی بھی ریسرچ نئی آتی ہے نا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ نا کیسے تمہیں پتا چلا، تو کوئی بھی بات تو وہ کہتا ہے اچھا یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، آپ دیکھ لیں. آپ ریسرچ پیپر پڑھتے پھر آپ اعتبار کر لیتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ دوائی کھا لیتے ہیں، رائٹ. یا آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہمیں ایکسپیریمنٹ کر کے کسی پیشنٹ پہ بتاؤ، جب وہ صحت مند ہوگا تب ہم یہ دوائی کھائیں گے. نہیں، اتھارٹی جس دوائی کو پریسکرائبڈ کر دیتی ہے وہ ڈاکٹر دیتا ہے تو آپ کھاتے ہیں کہ بھئی مجھے فلاں بیماری کی دوا دی گئی ہے، یہی ہے دوا. تو معجزے مانگنا، دلیلیں طلب کرنا اس قسم کی نا، یہ اصل میں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، وقت جنہوں نے ضائع کرنا ہوتا ہے. جس نے ماننا ہے نا اس نے سوچ سمجھ کر ماننا ہے. یہاں پر سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے، جو میں نے ابھی عرض بھی کی ہے، کہ یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ معجزہ دکھا رہا ہے اور کون سا بندہ آپ کو کوئی جادو کا ٹونا ٹوٹکا دکھا رہا ہے؟ کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ بن جاتا تھا نا، ان کا سا بنایا نہیں تھا، بن جاتا تھا. جادوگروں نے بھی تو لوگوں کو سانپ بنا کے دکھائی دیا تھا، ہے نا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا کوئی سیٹ
معیار نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے انسان اتنا عقل مند ہو چکا ہے کہ دلیل سے ہر بات سمجھ سکتا ہے اور ہر بات کے لیے دلیل ہی پر بھروسہ کرتا ہے. تو ایک دین ہی کے معاملے میں انسان کیوں چاہتا ہے کہ معجزے ملے؟ کیوں چاہتا ہے؟ بہانے بازی ہے اور کیا ہے. لہذا انسان دین کو بھی سوچ کر عقل سے سلیکٹ کرے. اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا, آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا. اب آپ پر آپ کے زمانے میں جو ایمان لائے معجزہ دے کر لے آئے, گڈ. بعد والوں کا کیا بنے گا؟ ان کو معجزے کون دکھائے؟ تو پھر یہ معجزہ دے دیا نا قرآن, کھول کے بات بتا دی. کیونکہ پھر بعد میں کون معجزے دکھائے گا بھائی؟ مسلمان امت میں یہ کرامتیں اور یہ چیزیں نہیں چل رہی.